युज़क्कीहिम, नफ्स का तज़किया, ये थी उनकी असल पहली चीज जिस पर वो बहुत काम करते थे। ह्यूमन साइकोलॉजी और नफ्सियात के अंदर जो खराब है उसको बैलेंस पे लाते थे। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमने बड़े मगरबी फलसफों से मुकाबले किए हैं इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हमारे शेखुल इस्लाम को आला मकाम दे। अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती, अल्लाह ले आता दूसरी चीज, अगर मदारिजुस सालिकीन ना होती हम बड़ी फतूहात ना कर पाते। हमने उस दुनिया के अंदर इमाम इब्न क़य्यिम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के थ्रू बड़ी जंगें जीती। और हमारा शेखुल इस्लाम फरमाता है क़द्दसल्लाहु रूह कि कुरान में युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा भी तरतीब आई है, और व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम भी आई है। तो ये तो कुरान के एजाज और असालीब का सबसे बड़ी शान है कि तकदीम ताखीर तो ऐसी होती ही नहीं है जिस पर बहस ना की जाए। यहाँ मुब्तदा खबर के मुकद्दम मुअख्खर हो जाए तो बहस खुल जाएगी, उसके अंदर गहराई की। अल्लाह ने पूरी तरतीब अगर आगे पीछे किया तो कोई तो गहरा नुक्ता होगा। तो देखें 7वीं सदी के इस कदावर हस्ती का इस्तिंबात और इस्तदलाल देखें। वो कहते हैं, और अत्तस्किया तो कबल तालीम व बाद तालीम भी आया, ये देखें। वो कहते हैं तहरीक की इब्तिदा भी तस्किये नफ्स से होगी, इंसान की तकमील, तजमील, तहसीन, तारीफ, ताईद, तामीर की इब्तिदा भी तस्किया नफ्स से होगी, और उसका वसत भी तस्किया नफ्स होगा, और उसकी इंतहा भी तस्किया नफ्स से होगी। क्योंकि ये नफ्स आखिरी लम्हे में भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सरदारियां रखी हैं दुनिया में इस नूर की, इस रूहानियत की, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं इंसानियत के लिए, काम किए हैं बड़े बड़े, उनका अपने नफ्स के ऊपर मुहासबा और चेक बड़ा सख्त होता था, बड़ा सख्त मुहासबा। और ये नफ्स ही मरवाएगा, इन्ना नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स मरवा देगा इंसान। दुश्मन के साथ एक टेबल पे बैठ के खाना शेयर नहीं करने देगा ये नफ्स। अगरचे कामयाबियों के लिए बड़े दुश्मनों को बगलों में रखना पड़ता है, ये नफ्स मुनाफिकीन के साथ नहीं चलने देगा, ये नफ्स दोस्तों के साथ नहीं चलने देगा, ये बदगुमानियां कराएगा, ये गैर अहल को गद्दी देगा, ये उस्तादों का लोटा नहीं उठाने देगा, ये उस्तादों पर किबर के बाप बांध देगा उनके खिलाफ, ये शागिर्दों के ऊपर उसे सख्त ये शागिर्दों पे जुल्म करवाएगा, ये वज़्उ शै अला मौदिई की धज्जियां उखाड़ देगा कि ये दीन तो इंसानियत का सबसे बड़ा सबक ही है, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को भी सही महल पे रखना, ये है दीन। ये नफ्स उलट कराएगा आगे, ये कसरत कलाम कराएगा, ये कील काल कराएगा इंसान से, ये ज्यादा बुलवाएगा और दुश्मनों को तेरे बारे में सबसे ज्यादा सुनवाएगा और लॉग फाइल लिखना शुरू कर देंगे। जहां खामोशियां थी वहां पर कसरत कलाम कराएगा, जहां तवक्कुफ था वहां तजर्रा कराएगा, जहां तजर्रा बनता था वहां तवक्कुफ कराएगा, जहां पे 4 जुमले थे वहां गुफ्तार के गाजियों से 40 जुमले निकलवाएगा, माँ बाप पर फतवा लगवाएगा, गुलाम बनाएगा, मुकल्लिद बनाएगा, और कभी कभी और अक्सर 4 किताबें पढ़ के मुज्तहिद आज़म भी बनाने का दावा कर देगा। ये नफ्स बुज़दिल बनाएगा, फजूल की जंगों में घुसाएगा। सबसे बड़ा इल्म ही यही है, उसे पता होना चाहिए किस महल में लड़ाई बनती है, कहां नहीं बनती। मेरे नबी की शान देखेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवक्कुफ शहीद हो रहे हैं लोग, और हसासियत इतनी है उस इमाम की कि एक छोटा सा बच्चा बैठ के मदीने के अंदर भी उसका अगर छोटा सा वो परिंदा मर गया या उमैर
ما فعل النمایاں، اتنی حساسیت ہے، اتنی ٹینشن اور اتنی مسائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ رہے ہیں، اس کی نفسیات میں خراب نہ ہو جائے. اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اعلان جنگ کریں، ہم اپنا بدلہ پورا کریں، یہ زیادتیوں کے باپ باندھ ضبط دیکھیں آپ سے. ابھی وقت یہ جوانیوں کا علم، اس کی ایک شان ہے بیٹا، سب جملہ ہے برا نہیں مانا، مگر مفتون بھی یہ جوانیوں کا علم ہی ہوتا ہے. یہ بزرگوں، ہمارے دین کی کلاس پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بال کالے ہوں تو کہتے ہیں بڑا جمال کمال. ہمارے اسلام میں بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنے کمال پر ہوگا. یہ دنیا کی سوچ ہوگی کہ بال کالے ہیں تو بڑا گہرا شخص ہوگا. گہرائی تو آتی ہی اس سفیدی کے ساتھ ہے جو نور ہے. علم بھی اتنا راسخ ہوگا، جہاد جتنی اس کو پتہ ہوں گی، کلیات اور جزیات کا جو ربط ہوگا، میکروز اور مائکرو پرنسپلز کی جو انٹیگریشن ہوگی، یہ کل جز کا جو ربط، یہ ایک بڑا شخص، ایک بڑا عمر رسیدہ عالم بتا سکتا ہے. یہ بچے کاکوں کا کام نہیں. یہ نفس تیزیاں کروائے گا، جلدی القابات لگائے گا، جلدی منہ کھلوا کے اندر کا پورا کلیجہ سنوا دے گا، اگلے کنٹین نہیں کرنے دے گا، ضبط نہیں کرنے دے گا. گہرائی، وہ جو خاموشیوں میں سمندر چھپے ہوتے ہیں، نفس نہیں ہونے دے گا. اور لوگ بیٹھے لکھ رہے ہوں گے، یہاں سے مارتے ہیں اسے، یہاں سے. بڑے لوگ جو گزرے اس دنیا سے ہمارے ساتھ، خاموش لوگ تھے، بہت خاموش لوگ تھے. ان کی خاموشیاں جیت جاتی تھی جی. اور جب ان کے الفاظ نکلے بھی تو وہ محفلوں کی محفلیں فتح کرتا ہے. یہ نفس پہلا مسئلہ ہے آپ کا اور میرا. یہ وقت نہیں لگانے دے، یہ فضولیات میں لگائے گا، مالا یعنی کے پیچھے لگائے گا انسان کو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین اسلام، افضل ترین پروڈکٹیو مسلمان وہ ہے جو وہاں نہ ہو جہاں بیٹھنے کا محل نہیں ہے اس کا، مگر یہ بٹھوائے گا چوکوں پر. یہ چوکوں پر یہ منڈے ساتھ بھی نہیں ہوں گے کسی. ہم سے پوچھیں کبھی کلیجے کا حال پاکستان آج کہتا ہے کہ شیخ صاحب تسی کہانی نہیں سنان دے ہویا کی. کیونکہ ہماری دنیا کے اندر لوگ پہلے اپنا منجن بیچنے آتے ہیں، میرے نال آیا ہویا، میرے نال آیا ہویا. ہم نے اپنی کہانی پاکستان کو سنا ہی نہیں کہی. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیرو ہیں ہی نہیں اپنی کہانی. ہمارا مقصود ہمارے لوگ ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے ہم خیال، ہم نظریہ، ہمارے بھائی ہیں. یہ اٹھیں کہ کوئی جو دنیاوی کام بھی ہوتا ہے اس پہ. اب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، دنیا کا کام ہے. نیت کر لینا میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں میری ریپرزنٹیشن صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اللہ کا نام بھی جڑا ہوا ہے، دین. تو یہ دین دنیا کی تفریح کیوں کی ہوئی؟ ہم نے کپڑے پہننا دین، اچھے کپڑے پہننا دین، سادہ کپڑے پہننا دین، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی دین، مہنگا کپڑا پہننا بھی دین. کون سی چیز ایگزیمٹ کریں گے ہم اپنے آپ سے؟ تو یہ بالکل ہی جو ہے نا یہ تفریق معاشرے نے کی ہوئی. ہمارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں. اگر داڑھی رکھ لیے کہیں جی دین، اور داڑھی نہیں رکھنا نہیں دین، ہم بولیں گے ہاں یہ میرا دین وہ تیرا دین، لیکن دین وہ بھی ہے. صحیح کس کا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بھائی میں نے یہ کی ہے، مجھے لگتا ہے میں اس میں زیادہ خوبصورت لگتا ہوں، یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن فالو کر رہا ہوں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا فیشن ہے. تیرا یہ والا ماننا ہے تو اس کو کر لے، یہ تیرا دین، یہ میرا دین. تو کیسے دین سے ایگزیمپٹڈ ہے؟ کوئی شخص دین سے ایگزیمپٹڈ نہیں. فرق یہ ایک کا دین ہوگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور ایک کا دین ہوگا غیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آدھا مکس ہوگا، لا الہ الا اللہ. دین سب کا ہوتا ہے جی. تو دنیا میں کسی دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے، دین نہیں ہونا بھی دین. وہ کہتے ہیں نا وما یہلکنا الا الدہر، ہے ما ہی الا حیاتنا دنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، نموت و نحیا، وی لیو اینڈ وی ڈائی، وما یہلکنا الا الدہر. ہمیں صرف دہر مار دیتا ہے. یہ جماعت الدہریہ جو ہے، دہری جماعت جو ہے ایتھیسٹ کی، اس کا قرآن میں ذکر ہے. تو دین نہیں ہونا بھی ایک دین ہے.
دین سے کوئی چیز ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی. ہر چیز دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارا یہ طریقہ ہے, اس میں کچھ مکسنگ ہو گئی ہوگی, کچھ کی 10%, کچھ کی 5%. نتھنگ از ایگزیمپٹڈ آؤٹ آف دین. چلیں جی سر, جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں. اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, ان کے غلط کو, ان کے صحیح کو, ان کے باطل کو, ان کے فالس ہوڈ کو, ان کے ٹروتھ کو, اس لیے وہ آپ سے خوش ہیں. لیکن جب آپ اپنا رستہ ڈیفائن کریں تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے سے. نمبر 1, جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھونٹی, 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا, اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا, اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری, فطرت کا گلا گھونٹا, اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا. میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی یہ کر گیا, مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے. تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے, نبیوں جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.